جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے میرا واسطہ میری لاج رجنا رکھنا خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جایا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے
فارس نور ہے، یہی پھول فارس نور ہے، یہی شمع ہے یہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، اور کوئی دور رہ کے بھی پاس گئے، کوئی پاس رہ کے بھی دور گئے، کوئی دور رہ کے بھی پاس گئے، مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا، مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا، مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام، میں کروں تیرے نام، میں کروں تیرے نام، میں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، بلا حسن جمیع قصاص نہیں، حسن جمیع قصاص نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں میرا دل پارا نہیں، میں گدا اپنے قریب، میرا دل پارا نہیں، بلغ بھی کمال ہی، کشف حسن جمیع قصاص نہیں، حسن جمیع
وخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم. عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ آج ہماری نوی ٹرانسمیشن ہے اور میں میاں حضور سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز آپ حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سرکار شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا میں آپ کا مزار مبارک مالوا میں ہے اور آپ سلسلہ چشتیہ قلندریہ کے بڑے عظیم الشان اور نامور بزرگ ہوئے ہیں. آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ قریباً 175 سال ہوئی ہے اور آپ نے سیاحت بہت کی ہے. آپ حضرت شیخ نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں. اور حضرت نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں میں سے بیٹے ہیں. آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں. حضرت نور الدین مبارک غزنوی آپ حسینی سادات سے ہیں. حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا موریثی اور ابتدائی جو سلسلہ ہے جو اپنے والد سے ان کو ملا وہ سہروردی قادری سہروردی ہیں. آپ کے والد بزرگوار جو تھے حضرت نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ قادریہ مشائخ میں بڑے عظیم المرتبت تھے اور کہتے ہیں کہ قادریہ خاندان میں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس وقت آپ سورہ مزمل شریف کے سب سے بڑے عالم تھے، عامل تھے، اور آپ کو سورہ مزمل شریف اپنے والد سے ہی اجازت اس کی ملی تھی اور ریاضت کے طریقے جو ہے وہ آپ سے ہی آپ کو تعلیم ہوئے تھے. ہمارے سلسلے میں سورہ مزمل کی اجازت آپ سے ہی ہے. اکثر بڑے بڑے مشائخ نے آپ سے سورہ مزمل کی آن کی اجازت لی ہے. آپ نے سفر کیے، آپ مکہ مکرمہ میں قریباً 50 سال کے قریب رہے ہیں اور آپ وہاں پر ایک عرصے تک لوگوں کے وضو کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جو حجاج وہاں جاتے تو آپ ان کے لیے وضو وغیرہ کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور وہ آپ خود مشقت کرتے اور پانی ان کے وضو کے لیے اکٹھا کرتے. دن بھر آپ اس ڈیوٹی پہ رہتے اور رات کو آپ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے. وہاں ایک پتھر تھا، اس پہ آپ بیٹھ جاتے جا کے ایک پہاڑی کی چٹان پہ اور رات بھر وہاں ذکر و اذکار کرتے. تو جو لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے ملاقات کی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر، اور بالکل آپ کے خلفاء جو ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پہ اسم غوث جو ہے
وہ تحریر تھا. تو آپ کا لقب بھی غوث دہر ہے. آپ کو پورا نام آپ کا جو بزرگ لیتے ہیں وہ شیخ نجم الدین قلندر غوث دہر کے نام سے. یعنی دہر کے مقصد زمانہ ہے کہ آپ زمانے کے قلندر غوث میں ہیں. ایک عرصے تک آپ وہاں رہے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ واپس ہندوستان کی طرف جاؤ اور وہاں تبلیغ دین کرو. پھر آپ نے وہاں سے سفر کیا اور اب ہندوستان آئے. آپ بے شمار بزرگوں سے ملے ہیں. آپ کو 3 بزرگوں سے خاص نسبت رہی ہے جن سے آپ کو خلافت اور اجازت بھی ہوئی اور ان سے آپ کا سلسلہ بھی چلا. حضرت کے والد شیخ نظام الدین غزنوی، حضرت، اور پھر اس کے علاوہ آپ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کی خدمت میں بھی ایک عرصے تک رہے، ان سے خلافت اور اجازت لی. اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں پھر حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہوئے اور ان سے بھی ایک عرصے تک فیض کیا آپ نے. ہندوستان میں جتنا قلندری سلسلہ ہے وہ انہی سے ہی پھیلا ہے. آپ ہی اس کے سرخیل ہیں اور آپ سے بے شمار یہ سلسلہ پھیلا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی لمبی عطا فرمائی تھی. اس میں قریباً آپ کی 175 سال عمر ہوئی ہے. آپ کا آخری وقت مالوا میں گزرا. یہ انڈیا کا ایک سٹی ہے مالوا. وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی. اور آپ اپنے خلفاؤں میں بڑے جلیل القدر خلفاء چھوڑ کے گئے، جن میں ایک جن سے ہمارا سلسلہ چلا ہے حضرت شاہ قطب بن دل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے بے حد ترویج اسلام کا کام لیا اور آپ نے بہت زیادہ اسلام کی ترویج بھی کی اور بہت زیادہ آپ کے خلفاؤں نے بھی دین اسلام کو پھیلایا اور آپ کی کراماتیں بھی بڑی مشہور ہوئی ہیں وہاں پہ. آپ سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بھی ملاقات رہی ہے. آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے آپ کو بھی اس صورت کی اجازت دی. آپ کی کرامت بڑی مشہور تھی. وہی کہ حضرت مخدوم جب آپ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی زیارت کے لیے لوگ آن کر شروع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. کچھ تو آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے. تو آپ نے اپنے بھنڈاری سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جتنے لوگ ہیں اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہوگا 100-200 لوگوں کر لیں گے ہم بندوبست، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تمہیں کرو، ایک دیگ لاؤ اور اس کے نیچے آگ جلا دو اور اس میں پانی بھر دو. انہوں نے کہا اچھا. وہ دیگ لائے، انہوں نے اس میں نیچے آگ جلائی اور پانی بھر دیا. آپ نے فرمایا جتنے بھی درختوں کے سوکھے پتیاں سب اٹھا لاؤ، ان کو دھو اور اس دیگ میں ڈال دو. وہ دیگ میں ڈال دیے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اب جو تم نیت کرو گے وہ اس میں سے نکلتا رہے گا. اس دیگ سے 1 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا آپ نے 3 دن تک، ایک دیگ سے، اور اس میں کچھ ڈالا بھی نہیں تھا. جو آن کے سالن مانگتا اس کو سالن ملتا اس میں سے، جو آتے کے بریانی مانگتا اس میں بریانی ملتی، جو کھانے کے لیے چاہتا اس میں سے وہ فرمائش کرتا مجھے یہ دے دو، وہ ڈالتے ہاتھ اس میں نکالتے اور اس کو دے دیتے. جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہوئے اور لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، وہاں سے لوگ جانا شروع ہو گئے واپسی،
پھر جب تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دیگ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت پتہ نہیں ہمیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس دیگ کو اب الٹا کر دو۔ تو جب دیگ کو الٹا کر کے بہایا تو اس میں وہی پتے اور پانی نکلا۔ تو یہ آپ کی کرامات ایک بہت مشہور ہوئی مالوا میں، یعنی کہ 3 دن تک 1 لاکھ لوگوں کو آپ صبح شام اس میں سے کھانا کھلاتے رہے۔ بڑے صاحب تصرف بزرگ گزرے ہیں آپ، اور آپ کی یہی کراماتیں سن کر اکثر بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان اکرام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور آپ پھر ترویج کرتے۔ مالوا میں تقریباً آپ نے بہت زیادہ اسلام پھیلایا۔ حضور جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غوث الدہر ہیں، تو جیسے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ قطب المدار ہیں، حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منسوب ہے کہ آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو ان میں کیا ڈفرنس کیا ہوتا ہے ولایت ولی میں، غوث میں اور قطب میں؟ اصل میں سب یہ اپنی اپنی جگہ تکوینی مراتب ہیں۔ تکوینی مراتب ہیں یہ، اور ایک زمانے میں غوث بھی ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں، اخیار بھی ہوتے ہیں، نجبہ بھی ہوتے ہیں، نقبہ بھی ہوتے ہیں، رقبہ بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں۔ یہ تکوینی معاملات کے اندر جو ہیں ایک پوسٹیں ہیں، ایک مراتب ہیں، ایک درجات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ بندوں کا سسٹم نہیں ہے۔ اب حدیث بھی ہے شام کے لیے کہ 40 ابدال شام میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں 7 اوتاد ہیں، دنیا کو پوری کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے پر ایک اوتاد جو ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو یہ تکوینی مراتب ہے سارے یہ۔ میاں حضور حضرت نجم الدین قلندر سے منسوب کوئی عمل تعلیم فرماتے ہیں؟ حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے تو بے شمار عملیات ہیں، لیکن 2 اسما جو ہیں آپ کے ہاں زیادہ مشہور ہوئے اور پڑھے جاتے ہیں، یا باسطو یا عزیزو۔ یہ 2 اسما آپ کے ہاں بہت کثرت سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ وہ اسما ہیں کہ اگر کوئی ان کا ورد کرتا ہے تو اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ہاں یا غوث یا غیاث، یہ 2 اسما کا ورد ہوتا ہے، تو اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں لوگوں میں، وہاں دیکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یا باسطو یا عزیزو، یہ ایسے اسما ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اسما کا روزانہ 300 مرتبہ ورد کرتا ہے تو اس کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، روزی روزگار کی تنگی اس کی دور ہوتی ہے، کشادگی اس کو ہوتی ہے، اگر بیمار ہو تو شفا ہوتی ہے، اور اگر اس کا ورد رکھے تو تذکیر خلائق ہوتی ہے، لوگوں میں عزت دار ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا، سسرال والے عزت نہیں کرتے، اگر وہ ان اسما کا ورد کرتی ہے تو اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، اپنے سسرال میں بھی، شوہر میں بھی، بچوں میں بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اس کے دوست، عزیز، اقارب عزت نہیں دیتے، یا جہاں وہ کام کرتا ہے افسران اس کو عزت نہیں دیتے تو اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس کا ورد کرے تو وہ عزیز ہو جاتا ہے لوگوں میں، عزیز الخلائق ہونے کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسما ہے۔ یا غوث یا غیاث؟ یا غوث یا غیاث تو حاجتوں کے لیے ہے، یہ یا عزیزو یا باسطو یا عزیزوں کی بات ہے، کہ کتنی تعداد میں پڑھنا؟ 300 بار۔ 300۔ اور یا غوث یا غیاث سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو یہ 1000 بار اسم پڑھے جاتے ہیں، یا غوث یا غیاث اغثنی۔ تو اگر کوئی اس کو اس طریقے سے پڑھتا ہے تو دنیا کی ہر حاجت، اس کی کوئی بھی حاجت ہو، اگر وہ اس کی نیت کر کے 11 روز تک ان اسما کا ورد کرے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، عملیات کے حوالے سے ایک سوال تھا
ہانڈی یا فضلے کا کوئی ایسی چیز آ کر کے کسی کے گھر میں گرتی ہے تو وہاں موت واقع ہوتی ہے، تو اس قسم کے کسی مریض کا آپ نے علاج فرمایا تو اس کے تھوڑے سے احوال کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں اور وہ جادو کس لیول کا ہوتا ہے اور وہ جادوگر کیا اس کا ہوتا ہے عمل؟ اصل میں یہ ہانڈی کے یا فضلے کے یا خون گرنے کا گھروں میں جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جادو، کالا جادو کہلاتا ہے یہ سفلی، یعنی کہ جس کو ہم کہہ جاتے ہیں عام طور پہ جو عاملین کی زبان ہے کہ بھئی اس کے گھر پہ جو ہے وہ بھیروں کی چوکی لگا دی، کالی کی وار کر دیا، یا ہنومان۔ اب جو خون اکثر آتا ہے تو وہ کالکا کی وجہ سے آتا ہے، یہ ایک کالی کا حصہ ہے، یعنی کہ کالی کا ایک نام ہے کالکا، تو اس کی وجہ سے جب اس کے عامل جو لوگ ہوتے ہیں جو وہ کسی پر وار کرتے ہیں تو وہ بکرے کی یا مرغے کی بلی دیتے ہیں، تو جب وہ بلی دیتے ہیں تو اس کا جب وہ اس پر گردن پہ چھری مارتے ہیں بلی دینے کے لیے تو اس کی جو خون اڑتا ہے جی وہ ان گھروں میں گرتا ہے، یعنی کہ اس عمل کی یہ تاثیر ہے کہ جس گھر میں وہ پھر جس کے لیے کرتے ہیں اس گھر میں وہ خون پہنچتا ہے تو پھر وہ وہاں پر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے جی اس عمل کا، تو اس میں بیماریاں، موت کا واقع ہونا، بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک کا 40واں ہوا اور ایک کی میت اٹھی، ایک کا 40واں ہوا ایک کی میت اٹھی، اس طرح سے بھی دیکھا گیا ہے یہ۔ تو اب اس کے علاج کے لیے اس کا علاج جو ہے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا صحیح ہے، جب تک کہ وہ اس معاملے سے پوری جانکاری نہ رکھتا نہ ہو اس کو کہ اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر بعض اوقات جو یہ چوکیاں لگائی جاتی ہیں جی تو اس طریقے کے بھی عمل کرے جاتے ہیں جس میں خود عامل کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ عمل کو اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ بندش کو اس طریقے سے باندھتے ہیں، ان چیزوں کو بھیجتے ہیں۔ اب ایک اس میں بہت سارے لوگوں نے تو اس چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایک چوکی کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے رکتا بیر کی، رکتا ویر، رکتا بیر۔ ٹھیک ہے، رکتا بیر جو ہے یہ رکت سے، رکت کہتے ہیں وہ خون کو، ہندی زبان میں رکت کہتے ہیں خون کو، خون کو، تو رکتا بیر کی چوکی یعنی کہ خونی بیر کی چوکی۔ اب جو وہ چوکی جس پہ لگتی ہے اس کے گھر میں اکثر خون گرتا ہے آن کے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو کوئی کاٹنے بیٹھے گا یعنی کہ توڑنے بیٹھے گا اس کے عمل کو توڑے گا، جی وہ اس پہ بھی حملہ کرے گا، اس کا بھی خون بہائے گا۔ اب اگر عامل کو نہیں پتا کہ بھئی یہ رکتا بیر ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، اس کا عمل کیا گیا ہے، تو اکثر دیکھا ہوگا، بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی فلاں عامل ہمارا علاج کر رہے تھے مر گئے، جی جی یا عامل ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں ہوگا، یا مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہوتی موجود کہ وہ الٹا عامل پہ حملہ کرتی ہیں، صحیح ہے، تو لہٰذا اس میں یہ سب باتوں کو مد نظر رکھ کر اس کا علاج ہوتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، علاج کا نہیں مسئلہ کہ علاج نہیں ہو سکتا، صحیح، علاج ہر چیز کا ہو جاتا ہے اور سب کا علاج ہے، الحمدللہ، کوئی ایسا شیطان نہیں ہے کل جاؤ الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ جس کا نہ ہو تو جب حق آتا ہے تو باطل گم ہو جاتا ہے، تو لیکن اس کے لیے چونکہ ہر کام کو سمجھنے کے قاعدے قانون ہیں۔ بالکل اب ایک الیکٹریشین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز کرنٹ لگا سکتی ہے اور کیا چیز نہیں لگائے گی، بالکل وہ کھلی لائن پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کہ کس کو نہیں چھونا ہے کس کو چھونا ہے، بالکل لیکن ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو اسی طریقے سے ہر آدمی کو جو ہے نا، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، بالکل تو اس میں اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مریض بیماری کی حالت میں، صحیح ہے، اگر اس کو نہیں چھیڑو گے نا تو وہ چلتا رہے گا، اچھا
لیکن آپ نے اس کا علاج چھیڑ دیا تو اب وہ مار دے گا اس کو. یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا علاج چھیڑ دینا چاہیے یا نہیں، یا جیسے چل رہا چلنے دو اس کو. اور چھیڑنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے تاکہ یہ بچ جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس میں بڑی غور و فکر کی ہوتی ہیں. علاج اس لیے وہ بزرگوں نے کہا ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان ہے نا، اور نیم اللہ خطرہ ایمان. تو یہ بات ہو جاتی ہے پھر پیدا. تو اس لیے اس میں بہت دیکھ بھال کے علاج کرنا پڑتا میاں صاحب ایک جواب اور ارشاد فرمائیں. آپ کا جب مقابلہ ہوگا تو وہ جادوگر بچا تھا نہیں، یہ بتا دیں بس. میں کیونکہ جب نہیں. یہ تو میرے ساتھ 8 10 12 مرتبہ ہوا. زندگی ساری اسی کام میں گزر گئی تھی. تو اب آن کر اصل میں یہ سمجھ لو جو کہا جائے کہ بہت میں نے کم کر دیا سن 2000 کے بعد. صحیح. اس سے پہلے تو یہ سارا یہی ہوتا تھا، کام ہی کرتے تھے، بس علاج ہی کرتے تھے لوگ اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. صحیح. تو اپنے ذکر و اذکار میں بھی رہتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے. تو کیونکہ میاں صاحب نے اجازت دے رکھی تھی صحیح. علاج کرنے کی. تو 10 12 15 ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو اپنے وقت کے نامی گرامی لوگ تھے اور ایک بھی نہیں بچا. پھر جس سے بھی ہوا وہ اسی کی چیز نے اس کو مارا. یہ میاں صاحب کا بڑا ایک کرم تھا، ان کی نظر کرم تھی کہ انہوں نے کچھ ایسی ترتیبیں بتا دی تھیں کہ جب اس ترتیب سے کرو گے تم تو سامنے والا جو جادوگر ہے اگر وہ ظالم ہے تو نہیں بچے گا. ایسے ہی ہوا. بہت لوگوں سے، بھنگیوں سے، ہندوؤں سے تو بہت زیادہ ہوئے، عیسائیوں سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا. یا حضور نظر بد کا کوئی علاج تعلیم فرما دیں. نظر بد کے تو بہت زیادہ بہت علاج ہیں، مگر ایک آسان سا علاج یہی ہے کہ معروف طریقے سے جو ہے 7 سرخ مرچ لے لی جائیں اور ہر مرچ پہ سورہ قلم کی آخری آیتیں ایک ایک بار پڑھ کے دم کرنے ہیں اور ایک ایک بار سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کریں. اور پھر اس کو اینٹی کلاک جو ہے اتاریں، بچے پہ سے بڑے پہ سے، اور ان مرچوں کو جلا دیں. 3 دن عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر طرح کی نظر دور ہو جاتی ہے. یہ سب اچھا، ایک وہ ہوتی ہے کہ جو نظر بد ہو جاتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو بار بار نظر بد کا شکار ہوتے ہیں بچے، تو ان کا کوئی مستقل حل، کوئی مستقل بالکل علاج؟ مستقل حل ہو جاتا ہے. جو بار بار نظر بد کا شکار ہوتے ہیں بچے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک نیلے رنگ کا دھاگا، اچھا نیلے رنگ کا، اس کے اندر جو ہے نا رنگوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. سیاہ رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، یہ ان رنگوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو اگر نظر بد سے یا ان وائرل حملوں سے بچنا ہے، نظر بد بھی ایک قسم کا وائرس ہی ہے، یہ بہت خطرناک، جو انسان کے جسم خون کے اندر جو ہے وہ ہلچل پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں نیلے رنگ کا دھاگا لیا جائے اور جو بچہ ہے اس کے قد کے مطابق، بڑا ہے تو اس کے قد کے مطابق، بچہ ہے تو اس کے قد کے مطابق 33 ڈورے نیلے رنگ کے دھاگے کے لے لیں. عام دھاگا جو ریل کا ہوتا ہے، سوتی، ریشمن نہ ہو، ریشمن فائدہ نہیں کرتا، سوتی ہو، سوتی دھاگا ہو، 33 لے لیں اور سورہ رحمان پڑھیں. جب فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو اس آیت پہ گرہ لگائیں اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں. اسی طریقے سے اس میں جتنی مرتبہ یہ لفظ آتا جائے اس پہ گرہیں لگاتے جائیں اور ہر دفعہ یہ پڑھتے جائیں، اور وہ ڈورا اس بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، کبھی بھی اس کو نظر نہیں لگے گی. سبحان اللہ.
میاں حضور ابھی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ اور جو ہے وہ وائرس چل رہا ہے کہ نزلہ کھانسی اور بخار یہ جو کچھ گنڈا ہے یہ تمام وبائی امراض کے لیے بھی بہترین ہے، خسرہ نکل آتی ہے، موسمی نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے، یہ وبائی امراض سے بھی بچاتا ہے بچوں کو، اور نظر بد سے بھی بچاتا ہے، اچھا بڑوں کو بھی بچاتا ہے۔ جب کبھی کوئی وبا پھیلی بھی ہو اور اس کا دھاگا بنا کے لوگ گلوں میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ وبا سے محفوظ رہیں گے وہ پھر۔ سبحان اللہ۔ کالے یرکان کا کوئی طبی نسخہ بتا دیں کالے یرکان کے لیے۔ کالے یرکان کا طبی نسخہ بہت اچھا ہے اور بہت باقاعدہ نسخہ ہے یہ، یعنی کہ یہ ٹوٹکا نہیں ہے کوئی، یہ باقاعدہ نسخہ ہے کہ ہر طرح کا یرکان، کالا ہو پیلا ہو کوئی سا بھی ہو یرکان، ان سب یرکانوں میں فائدہ کرتا ہے یہ۔ کلمی شورہ، نوشادر، یہ 25-25 گرام، ریون چینی اور بند کوڑ یہ 50-50 گرام لے لیا جائے، ان سب کو مکس کر لیا جائے اور 1 گرام کا کیپسول بنا دیا جائے۔ اگر کسی کو بند کوڑ نہ ملے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بند کوڑ نہیں ملتا لوگوں کو، وہ پریشان پھرتے رہتے ہیں کہ جی بند کوڑ نہیں مل رہا، ہم کیا کریں؟ تو آمبا ہلدی لے لیں اس کی جگہ، دونوں چیزیں فائدہ کرتی ہیں۔ تو بند کوڑ کا اثر بہت تیز ہے اس معاملے میں، ورنہ آمبا ہلدی بھی کام کرتی ہے۔ تو چاروں کو مکس کر کے اور 1 نمبر 00 کا کیپسول یعنی کہ 1 گرام والا، چاہے 1 گرام کا کیپسول دے دیں چاہے 1 گرام دوا ویسے ہی کھلا دیں۔ تو اگر شدید ہے تو 3 دفعہ دن میں، اور شدید نہیں ہے اتنا تو 2 دفعہ دن میں اس کو کھلائیں۔ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ میاں حضور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ اور پیروں کے تلووں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، تو یہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کا کوئی طبی علاج؟ اس کا طبی علاج بہت اچھا ہے، بہت آسان ہے، بہت سہل علاج ہے کہ پھٹکری کے پانی سے وہ ہاتھ پیر دھویا کرے۔ پھٹکری کا پانی بنا لے، اس سے ہاتھ پیر دھوئے، اور دن میں 2 سے 3 کیلے ضرور، 3-4 کیلے کھا لیا کرے، تو پھر یہ بالکل بند ہو جائے گا ہاتھ پیروں میں پانی آنا۔ اچھا ایک سوال اور ہے کہ بعض لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے کھانا کھاتے وقت، اب چاہے اس میں مرچیں ہوں یا نہیں ہوں کھانے میں، اس کا کوئی طبی علاج بتا دیں۔ بہت آسان ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے میں بھی پسینہ آتا ہے، اور ویسے بھی عام صورت میں ان کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور پسینے میں بو بھی ہوتی ہے، تو جب وہ نہایا کریں تو تھوڑی سی پھٹکری اور کھانے کا سوڈا پانی میں ملا لیں، اس سے نہائیں تو یہ پسینہ آنا بند ہو جائے گا اور بدبودار بھی آنا بند ہو جائے گا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ سوچ ہوتی ہے یا وہ اس کو ایک ایز اے مت سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں میں خارش ہونا یہ پیسے آنے کی علامت ہوتا ہے، الٹے ہاتھ میں خارش ہو تو وہ پیسے جانے کی علامت ہوتا ہے، مرد کی سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو اچھا ہوگا، الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو برا ہوگا، پیروں میں تلووں میں خارش ہوگی تو سفر کریں گے، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اور اصل میں یہ شگون لینا ہے، اور شگون لینا اسلام میں تو خیر جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ مختلف مذاہب میں اس کی اہمیت ہے شگون کی، وہ لیتے ہیں۔ اسلام تو منع کرتا ہے شگون لینے کے لیے، اس لیے کہ شگون لینا بھی ایک قسم کا شرک ہے، لہذا اس میں تو خیر احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن چونکہ جو اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ بات تجربے سے کہتے ہیں اپنے، کہ ان کے ہاں یہ رائج ہے، وہ شگون لیتے ہیں، تو ان کے ہاں پھر یہ بات رائج ہے
کہ بھئی سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ ہوگا، الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ ہوگا، سیدھی ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو پیسے آئیں گے، الٹے ہاتھ میں ہوگی تو جائیں گے۔ اب ان سے پوچھو سر میں کھجلی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر جوتے لگیں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہے مسئلہ ان کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال غیر مذاہب میں شگن ہے، لیکن اہل اسلام کو اس پر یقین رکھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، طبی نقطۂ نظر سے آنکھ پھڑکنا جو ہے وہ ری کی علامت ہوتی ہے، گیس کی۔ ری بات کی، ہاں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اسلام نہیں لیتا شگن کو۔ میاں صاحب، اصحاب کہف سے کوئی کام آپ نے بھی لیا ہو تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں، کسی جادو کی کارڈ کے حوالے سے؟ اصحاب کہف سے تو بہت کام کی ہے، خیر اس میں اصحاب کہف سے، کیونکہ وہ عمل کیا ہوا تھا اس میں اصحاب کہف کا۔ ماشاء اللہ۔ مگر ایک سن 1900 میرے خیال 81 کی بات ہے، یہ 80 یا 81 کی، اس وقت میں 53 میں ہی رہتا تھا۔ تو 81 میں ایک عامل تھا، وہ حمزاد کا عامل تھا، تو وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے۔ اچھا، وہ رہنے والا سندھ کا تھا وہ، تو وہ یہاں پر نا بالکل اکیلا رہتا تھا۔ تو اس کے جو گھر والے تھے وہ سندھ میں تھے، تو وہ اپنے یہاں ایک یا دو ایک بھائی کے ساتھ، وہ بھائی بھی چھوٹا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس نے ایک لڑکی پہ جادو کر دیا، اور وہ لڑکی اپنے گھر سے نکل نکل کے بھاگتی۔ تو گھر والے بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، جاتی اس کے گھر کی طرف ہی وہ۔ ایک دن انہوں گھر والوں نے اس کو پکڑا زور زور سے، ان کو دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی، انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جب نے دیکھا اٹھ کے، تو ان کی بچی نہیں تھی، وہ سامنے وہ اس گھر کے دروازے کو بجا رہی تھی ان کے۔ تو وہ پکڑ کے لے کر آئے وہاں سے اس کو، وہ بالکل پاگل جیسی حالت ہو گئی اس کی لڑکی کی۔ اب وہ میرے سے انہوں نے بولا، میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں اس کو۔ خیر اس کا کچھ تعویذ آویز دیے پینے کے لیے اس کو، میں نے کہا یہ پلا دو اس کو، تھوڑا سا علاج کر دیتے ہیں۔ تھوڑی بہتر ہوئی، ان نے پھر کر دیا۔ اب میں نے پھر اس کو تعویذ دے دیے۔ اب وہ آدمی جو تھا نا، ایک دن اتفاق سے میں باہر سامان کے لیے جا رہا تھا، ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، کچھ سامان لے رہا تھا، تو وہ وہاں آ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم میرے کام میں نا پیر ٹانگ نہیں اڑاؤ، مجھے یہاں رشتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر تجھے رشتہ کرنا ہے تو بے رشتہ بھیج دو ان کے گھر پہ، یہ جادو کر کے کیا ملے گا تجھے؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور میں اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے، اور وہ رشتے کر کے تھوڑی دیں گے مجھے ایسے۔ میں نے کہا تو پھر لے جائے گا اس کو؟ کہہ رہا ہے ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، اب یہی بات ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ رات کو اس نے اپنا کام کرا۔ خیر اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب اس نے کام کرا اپنا، اب کام اس نے لڑکی پہ نہیں کیا، مجھ پر کیا۔ اب جب اس نے مجھ پہ کیا تو میں اتفاق سے ورد اس وقت کام کر رہا تھا سابق کیف سے کے عمل سے۔ اب وہ چیز جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں چیز ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک کوئی 5 منٹ گزرے تھے کہ اس کے گھر سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، محلے والے اٹھ گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اس سے زور زور سے چیخ رہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب لوگوں نے دروازے پیٹے اس کے، وہ دروازہ کھول کے بھاگا نکل کے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک بہت بڑا کتا تھا۔
جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. وہ کہنے لگے بھائی تیرے گھر میں تو نہ کتا ہے نہ کوئی ہے. اب اس کا دماغی توازن جو تھا تھوڑا بگڑ گیا. اب گھر والوں نے اس کو، لوگوں نے اس کو پکڑا، محلے والوں نے پکڑ کے گھر میں بٹھایا، لیکن وہ بار بار چیخے کہ یہ کتا آ گیا، یہ کتا آ گیا. ایک دن اس کی یہی کیفیت رہی. اس کا بھائی جو چھوٹا تھا وہ ایک دن میں 2 دن میں آتا تھا گھر پہ. اس کو بلایا، وہ کام کرتا تھا کہ بھائی یہ دیکھ تیرے بھائی کا کیا حال ہوا ہے، اس کو کیا ہو گیا. اب وہ کہنے لگا بھائی پتہ نہیں اس کو، میرے بھائی کو کیا ہو گیا، میں اس کو گاؤں لے جاتا ہوں. اس کی بہت بری حالت ہو گئی. وہ گاؤں چلا گیا. گاؤں میں وہ 1 ہفتہ زندہ رہا. وہ اس کو رسیوں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ چیختا تھا کتا آ گیا، کتا آ گیا، مجھے مار رہا ہے، مجھے کھا رہا ہے، تم لوگ بچا نہیں رہے مجھے. وہ اسی طرح چیخ چیخ کے مر گیا. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کا بھائی جب واپس آیا تو اس نے محلے والوں کو بتایا کہ یار اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے ایسے ہو گیا تھا اور وہ تو بہت بری حالت میں مرا. بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی پاگل نہیں ہوتا آدمی، پاگل ہو گیا تھا بالکل. تو یہ جو میں نے دیکھا ہے ان اسما کی، اور بالخصوص اس اسما میں قطمیر کا جو معاملہ ہے، جی 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 یہ ظالموں کو نہیں چھوڑتا. اصحاب کہف کے عمل میں عاملین جو اس کے عامل ہیں وہ قطمیر سے زیادہ کام لیتے ہیں کہ اسم سے. میں حضور ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم لائیو سوال لیں گے. کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آتا ہے اور الحمدللہ روزگار بھی صحیح چل رہا ہے، لیکن گھر میں جو ہے نا وہ پیسے میں خیر و برکت نہیں ہے. آخری کی تاریخوں میں جو ہے وہ ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے مال میں حصے دار بنا لیں، خیر و برکت بھی ہوگی. کیا بات. جو آمدنی ہو اس میں سے 2.5 سے 3% جو بھی کوئی ان کی حیثیت بنے وہ پہلے نکال لیا کریں اللہ کے نام کا. غرباؤں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی دے گا، کشادگی بھی دے گا اور کبھی محتاجگی بھی نہیں آئے گی. جو چاہے کہ اب اس کا کاروبار بڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک بنا لے، حصے دار بنا لے اپنے مال میں. سبحان. جی لائیو سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معاذ ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پہ کاروبار میں جو کلائنٹس ہیں مقامی یا بیرونی، وہ پیمنٹ دینے میں، ادائیگیوں میں بہت تاخیر کرتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں، اور کئی حربے بہانے اور خاموشی ان کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ جس سے فوراً جو ہے وہ ہماری واجب الادا رقم ہمیں مل جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. یا عزیزو یا باسطو، ابھی جو بتایا ہے اسم، اگر وہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھا جائے تو جتنی بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں یا جہاں مال دیا جاتا ہے اور پیسے رکتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بہترین عمل ہے. ادائیگیاں بھی وقت پہ ہوتی ہیں اور خود بھی ادائیگی وقت پہ کر سکتا ہے آدمی، اور جہاں بھی اس کی رقم رکی ہوئی ہو، پھنسی ہوئی ہو یا لوگ تاخیر کر رہے ہوں تو اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے. جی دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جس مریض کے اوپر اور گھر پر جادوگر عامل جنات مسلط کر دیا ہو، باقاعدہ خود عامل جنات اس گھر پر اس مریض پر جادو کر رہا ہو، تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، اور کون سا ایسا اعمال ہے جو جادوگر جنات اس کو کاٹ نہیں سکتے؟ اس کے لیے اصحاب کہف کا عمل سب سے بہترین ہے کہ اگر کوئی اصحاب کہف کا عامل ہے تو وہ ان اسما کے ذریعے اس کا علاج کرے. جنات کا عمل ان کو توڑ نہیں پاتا اور جنات ان سے ڈرتے ہیں. اچھا میاں حضور ایک سوال ہے کہ 2 بچیاں ہیں، ایک کا نام آمنہ ہے، اس کی عمر 8 سال ہے، اور دوسری کا نام ہے نورے، اس کی عمر 4 سال ہے. وہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک بیڈ پہ ہی ہیں دونوں بچیاں. ٹیوب فیڈنگ پہ کھا پی نہیں ہے،
اور فٹس آتے ہیں، پہچانتی بھی نہیں ہے، اور دماغ کا سائز بھی چھوٹا ہے۔ ہاں، اصل میں بچوں کی بعض بچوں میں یہ ہوتا ہے، بات رہتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ گروتھ نہیں کرتا۔ اب دو بات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی علاج کیا جائے ان کا بچیوں کا، دوسرا یہ ہے کہ ان کا طبی علاج بھی ساتھ میں کیا جائے۔ اب طبی علاج میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو کسی قابل حکیم کو دکھایا جائے تاکہ وہ ان کی دماغ کی گروتھ کے لیے کوئی لبوب، کوئی معجون، کوئی خمیرہ بنایا جائے اور وہ ان کو مستقل طور پر استعمال کرایا جائے۔ لیکن اس میں یہ بات خیال رکھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ لانگ پیریڈ علاج ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے دوا کھلائی، فائدہ نہیں ہو رہا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کم سے کم 3 سے 5 سال چلتے ہیں علاج اس دماغ کی گروتھ کے۔ تو مستقل اس کا علاج جو ہے پابندی سے کرا جائے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسماء اصحاب کہف جو ہیں، اگر 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے دونوں کانوں میں روزانہ کی بنیاد پر دم کیا جائے تو کچھ عرصے میں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور جسم اور دماغ گروتھ کرنے لگتا ہے۔ جی، ایک اور سوال لے لیجیے۔ حضور میرا نام ذیشان اور والدہ کا نام رقیہ ہے۔ حضور مجھے ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور، آپ خیریت سے بخیر ہوں گے؟ میں آپ کا مرید محمد اسرار، اور ماں کا نام شہیدہ، فرام انڈیا، اتر پردیش سے۔ جی میاں حضور، میں جیسے علاج معاوضہ کرتا ہوں تو اس میں 4-5 دن مریض صحیح آتے ہیں، اس کے بعد 4-5 دن بعد مریض آنا بند ہو جاتے ہیں اور بالکل کاروبار ایک دم بند ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ کوئی بندش لگا دیتا ہے، کوئی بندش اپنے آپ لگ جاتی ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب بھی میں بندش کھولتا ہوں تو 2-3 دن بعد پھر وہ ایسے چلنے لگتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد 2-3 دن صحیح چلے، پھر اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم ہیں، یا باسط ہو، یا فتح ہو، یا رزاق ہو۔ اگر اس کو روزانہ 1100 مرتبہ اپنے ویز میں رکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی ہوگی، مریض بھی آتے رہیں گے، سلسلہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بندش بھی نہیں لگے گی، حالت قبض بھی نہیں آئے گی۔ ان سب چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسما بڑے جلیل القدر اسما ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ روحانی علاج کرتے ہو آپ اور روحانی علاج کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک اناج کے صدقے کا خیال رکھیں کہ کسی مستحق کو ہر ہفتے کچھ اناج پہنچا دیا کریں، تو آپ کا رزق بھی کبھی نہیں رکے گا۔ یا حضور، اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم؟ اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاق ہو بہت سریع التاثیر اور رزق کے لیے کامل وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5 تسبیحیں روزانہ یا رزاقوں کی پڑھتا ہے تو اس کو کبھی محتاجگی نہیں آئے گی، کبھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے سے مال میں برکت دے گا اور اس کی محتاجگی کو اسی تھوڑے مال سے دور کر دے گا۔ تو اس اسم یا رزاقو جو ہے، یہ کاروباری لوگ، نوکری پیشہ لوگ اور وہ لوگ جو تنگ دست رہتے ہیں، وہ اگر اس کو باقاعدگی سے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بے روزگاری بھی دور ہوتی ہے، محتاجگی بھی دور ہوتی ہے، رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے۔ اچھا، یا رزاقوں کا ایک بڑا عجیب عمل ہے یہ اسم رزاق جو ہے، یہ حصول علم کے لیے بھی ہے، حصول اولاد کے لیے بھی ہے، حصول رزق کے لیے بھی ہے، حصول مال و اسباب کے لیے بھی ہے، حصول عزت و جاہ کے لیے بھی ہے، اور حصول معرفت کے لیے بھی ہے۔ سبحان۔ تو یہ جو اسم ہے بڑا عجیب اس ثنا ہے کہ اس کی جو صنعت ہے بڑی عجیب ہے۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رزق کی 300 اقسام ہے۔ آئی نا سمجھ؟ اور ان 300 اقسام کے اندر تمہارا علم بھی رزق میں ہے، تمہارے دوست احباب بھی رزق میں ہے، تمہارے بیوی بچے بھی رزق میں آتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں تمہارے. یعنی کہ اگر کوئی اس اسم کو، یہ بڑا کامل اسم ہے، اگر کوئی اس اسم کا ورد کرتا ہے تو بزرگان اکرام اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور آپ ہی تمام رزق کے فرشتے ہیں تقسیم رزق کے لیے. تو اس اسم کی بہت اچھی ہے کہ جو جس مراد کے لیے، حصول کے لیے اس اسم کا ورد کرے گا، اللہ اس کی پوری کرے گا. جزاک اللہ. بیت فرما. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں، اموات ناگانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی کشادگی عطا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری چھوٹی موٹی تھوڑی بہت عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دنیا میں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما. یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواہر رمضان، جواہر